السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 28 جمادی الاولیٰ، انگریزی تاریخ 2 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ اسد الدین اویسی کی سہارنپور میں جوش سے بھرپور ریلی۔ سہارنپور کے قصبہ بیہٹ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی حکومت پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ ہم انڈین نیشنلزم کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ہندوازم کی بات کرتے ہیں۔ بیہٹ کے عیدگاہ میدان میں کارکنان اور عوام کے جمع غفیر کو خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے سہارنپور کی خوب تعریف کی اور کہا کہ یہی وہ خطہ ہے جہاں سے ملک کی آزادی کی تحریک چلائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان علماء کرام نے ہمیشہ انڈین نیشنلزم کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے اور اسی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے مزید کہا کہ آج منظم سازش کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کو مشکوک بنا دیا گیا اور دھرم سنسد کر کے انہیں کھلے عام قتل و غارت گری کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ایسے فرقہ پرستوں اور ملک مخالف عناصر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ انہوں نے ہریدوار کی دھرم سنسد کو لے کر وزیر داخلہ امت شاہ اور اتراکھنڈ حکومت کو راست طور پر ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ ان شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی نہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ انہیں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور یوگی آدتیہ ناتھ کی سرپرستی حاصل ہے۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہم ان دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ملک کی جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انڈین نیشنلزم کی بات کرتے ہیں لیکن وزیر اعظم نریندر مودی ہندو نیشنلزم کی بات کرتے ہیں جس سے اس حکومت کا ایجنڈا صاف ہو جاتا ہے۔ اویسی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اکابر علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے تحریک ریشمی رومال کا بطور خاص ذکر کیا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اکابر علماء کی تحریک کو مضبوط کریں اور ملک کے اتحاد و سالمیت، بھائی چارے اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اسد الدین اویسی نے بی ایس پی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کو صرف ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہو گئی ہے لیکن میں بلا تفریق سبھی دبے کچلے طبقات کی لڑائی لڑتا رہوں گا۔ انہوں نے متحد ہو کر اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ اسد الدین اویسی نے قریب گھنٹہ بھر جلسے عام سے خطاب کیا۔ جلسے میں لوگوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ اس دوران پولیس اور خفیہ محکمہ بھی مستعد نظر آیا۔ بعد ازاں اسد الدین اویسی نے رائے پور پہنچ کر رائے پور والے حضرت جی کی خانقاہ میں حاضری دی اور دعائیں لی۔ ہریدوار دھرم سنسد معاملہ، نرسنگھا اور سندھو کے خلاف بھی ایف آئی آر درج۔ ہریدوار میں دھرم سنسد کے دوران اشتعال انگیز تقریر کرنے کے معاملے میں مزید 2 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اتراکھنڈ کے ڈی جی پی اشوک کمار نے بتایا کہ وائرل ویڈیو کلپ کی بنیاد پر ایف آئی آر میں مزید 2 ناموں کو جوڑا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایف آئی آر کی کاپی میں ساگر سندھو اور یتی نرسنگھا کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ان دونوں پر مبینہ طور پر اشتعال انگیز تقریر کرنے کے معاملے میں دفعہ 295A لگائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس معاملے میں سب سے پہلے مرتد وسیم رضوی عرف جتیندر نارائن کو نامزد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دھرم داس اور انا پورنا کے نام بھی ایف آئی آر میں جوڑ دیے گئے تھے۔ دھرم سنسد میں مبینہ طور پر کی گئی اشتعال انگیز تقریر کے معاملے میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھی حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوتوادی ہمیشہ نفرت اور تشدد پھیلاتے ہیں اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اس کی قیمت چکاتے ہیں لیکن اب اور نہیں۔ بتا دیں کہ دھرم سنسد کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی تیزی سے وائرل ہوا تھا جس کے بعد کانگریس سمیت کئی اپوزیشن لیڈروں نے اشتعال انگیز تقریریں کرنے والے سادھو اور سنتوں پر حملہ بولا تھا۔ مدھیہ پردیش اور ہریانہ میں باپو کے قاتل گوڈسے کی آرتی اتاری گئی اور نعرے لگائے گئے۔ ہندو مہا سبھا نے ایک بار پھر مہاتما گاندھی کے قاتل اور آزاد بھارت کے پہلے آتنکوادی ناتھورام گوڈسے کی پوجا کی ہے۔ مدھیہ پردیش کے گوالیر سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں مہاتما گاندھی کے قاتلوں ناتھورام گوڈسے، نارائن آپٹے اور انہیں پناہ دینے والے کی آرتی کی جا رہی ہے۔ ہندو مہا سبھا کے کارکنوں نے دھنیہ ہے گوڈسے، دھنیہ ہے آپٹے گاتے ہوئے ان کی آرتی اتاری اور ہندو سبھا پرچنڈ ہو، بھارت دیش اکھنڈ ہو کے نعرے لگائے۔ ہندو مہا سبھا
کے عہدیداروں نے بتایا کہ جب مہاتما گاندھی کے قتل میں ناتھورام گوڈسے اور نارائن آپٹے کو پھانسی دی گئی تھی، اس سے پہلے دتاتریہ سداشیو پرچورے نے ان دونوں کو گوالیر میں پناہ دی تھی، جس سے اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ادھر دوسری جانب ہریانہ کے گڑگاؤں میں نماز کی مخالفت کرنے والی تنظیموں نے جمعے کو مہاتما گاندھی کے خلاف نازیبا الفاظ کہنے والے سنت کالی چرن کی رہائی کی مانگ کو لے کر احتجاج کیا۔ اس دوران دائیں بازو کی فرقہ پرست تنظیموں کے کارکنوں نے گوڈسے نے ملک بچایا اور گوڈسے امر رہے جیسے اشتعال انگیز نعرے بھی لگائے۔ اس دوران پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی، لیکن پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ احتجاج کرنے والوں میں بجرنگ دل، ہندو سینا اور گورکشک دل کے ارکان بھی شامل تھے۔ جھارکھنڈ کے طرز پر دیگر ریاستیں بھی ہجومی تشدد کے خلاف قانون بنائیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی ہند پروفیسر سلیم انجینئر نے جماعت کی جانب سے منعقدہ آن لائن پریس کانفرنس میں ملک میں اقلیتوں اور دلتوں کے تئیں بڑھتی ہوئی نفرت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ کچھ دنوں سے مسلمانوں اور دلتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم کے واقعات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ کچھ منظم گروہ دن دہاڑے ہجومی تشدد کرنے، ان کی فلم بندی اور سوشل میڈیا پر پھیلانے کا عمل انجام دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف مسلسل نفرت آمیز تقریریں اور کھلے عام اسلاموفوبیا کی باتیں کر کے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی عبادت گاہوں پر حملے بڑھ رہے ہیں۔ جب بھی کسی ریاست میں الیکشن کا موقع آتا ہے تو نفرت کا یہ کھیل بڑے پیمانے پر کھیلا جانے لگتا ہے۔ حکومت اور پولیس انتظامیہ نفرت پھیلانے والوں سے چشم پوشی کرتی ہے، جس سے شرپسند عناصر کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جھارکھنڈ کی حکومت نے پریونیشن آف موب لنچنگ بل پاس کر کے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اسی طرح راجستھان، مغربی بنگال اور منی پور میں بھی یہ فیصلہ لیا گیا۔ ہجومی تشدد کو روکنے کے لیے ملک کی تمام ریاستوں کو جھارکھنڈ کی طرز پر بل لانا چاہیے۔ انہوں نے خواتین کی شادی کی عمر میں توسیع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پوری دنیا شادی کی قانونی عمر 18 سال ہونے پر متفق ہے اور بہت سے ممالک میں اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، مگر ہماری حکومت اس عمر میں اضافہ کر کے قانون فطرت کی خلاف ورزی کر رہی ہے، جس سے نفسیاتی، طبی، سماجی اور انسانی حقوق کے مسائل پیدا ہوں گے۔ ضرورت عمر میں توسیع کی نہیں بلکہ غربت و افلاس کے خاتمے پر توجہ دینے کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کو جلد بازی کرنے کے بجائے متعلقہ طبقات کے رہنماؤں اور متعلقہ موضوع کے ماہرین سے بات چیت کرنے کے بعد کسی نتیجے تک پہنچنا چاہیے تھا۔ انڈیا کا افغانستان کو تحفہ، کوویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں روانہ۔ انڈیا نے ہفتے کو افغانستان کو کووڈ-19 کی کوویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں بھیجی اور آنے والے ہفتوں میں مزید 5 لاکھ خوراکوں کی ایک کھیپ بھیجی جائے گی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ ویکسین کی خوراکیں کابل کے اندرا گاندھی اسپتال کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اس سے قبل 11 دسمبر کو انڈیا نے عالمی ادارہ صحت WHO کے ذریعے 1.6 میٹرک ٹن زندگی بچانے والی ادویات پر مشتمل انسانی امداد کی پہلی کھیپ افغانستان بھیجی تھی۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ آنے والے ہفتوں میں ہم گندم کی فراہمی اور بقیہ طبی امداد کا کام شروع کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم نقل و حمل کے طریقوں کو حتمی شکل دینے کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور دیگر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزارت خارجہ نے بیان میں مزید بتایا کہ حکومت ہند نے افغان عوام کو انسانی امداد فراہم کرنے کا عہد کیا ہے، جس میں اناج، کووڈ ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں اور زندگی بچانے والی ضروری ادویات شامل ہیں۔ واضح رہے کہ انڈیا پاکستان کے راستے سڑک کے ذریعے افغانستان کو انسانی امداد کے طور پر 50,000 میٹرک ٹن گندم فراہم کر رہا ہے، تاہم نئی دہلی اور اسلام آباد کے ساتھ نقل و حمل کے طریقوں پر سمجھوتہ نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی کھیپ واگا بارڈر پر پھنسی ہوئی ہے۔ بھارت کشمیری مسلمانوں کے ساتھ وہی دہرانا چاہتا ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ دہرایا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کے سرمائی صدر مقام جموں میں حالیہ دنوں میں کیے جانے والے ریئل اسٹیٹ سمٹ کے دوران اس کے اور بھارت کے سرکردہ ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاروں کے درمیان 18,300 کروڑ روپے کی مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ جموں کشمیر میں منعقد کی جانے والی اپنی نوعیت کی پہلی تقریب تھی، جس میں بھارت کے کئی بڑے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ وزیر مملکت ڈاکٹر
جتیندر سنگھ کا کہنا ہے کہ اس سے جموں کشمیر کی صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ وفاق کے زیر انتظام علاقے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے مقامی آبادی بالخصوص نوجوانوں کو فائدہ ہوگا۔ حزب اختلاف کی ایک بڑی جماعت نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت کے اصل ارادے ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے ہیں، جہاں ایک طرف بود اکثریتی لداخ کے لوگوں کو اراضی، نوکریوں، ڈومیزائل قوانین اور تشخص کی پیشکش کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف جموں کشمیر کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ایک اور سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو اگست 2019 میں غیر قانونی طور پر منسوخ کیا گیا تھا تاکہ بھارت کی اس واحد مسلم اکثریتی ریاست کے عوام کو بے اختیار اور بے دخل کیا جا سکے۔ محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے وسائل کی ڈھٹائی سے لوٹ مار اور فروخت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا واحد مقصد مسلم شناخت کو ختم کرنا اور آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے۔ واضح رہے کہ 5 اگست 2019 سے پہلے ریاست میں رائج قوانین کے تحت ہر قسم کی اراضی اور غیر منقولہ جائیدادوں پر صرف اس کے پشتینی یا مستقل باشندوں کو مالکانہ حقوق حاصل تھے اور وہی اسے خرید اور فروخت کر سکتے تھے۔ جموں کشمیر کی علاقائی یا بھارت کے قومی دھارے میں شامل سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیری مسلمانوں کے ساتھ وہی دہرانا چاہتا ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کرنے کے لیے کیا۔ بھارت میں حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں کانگریس اور مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی نے بھی ریئل اسٹیٹ کنکریو جیسی سرگرمیوں کی مخالفت کی ہے، تاہم ان دونوں جماعتوں نے انہیں RSS یا BJP کے مبینہ سیاسی ایجنڈے سے نہیں جوڑا، بلکہ ان کا استدلال ہے کہ بڑے پیمانے پر بیرونی سرمایہ کاری سے مقامی تاجروں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔